بھی بہتر ہوتا ہے۔ آج کل کے مسلمان آپ نہیں دیکھتے، آج کل مسلمان غلامی کے بدلے میں وسائل اور اعلیٰ قسم کے کھانے اور پینے وغیرہ کی چیزوں کو اس لیے یہ لوگ مانگتے ہیں کہ یہ اس پر غلامی قبول کرتے ہیں۔ ان کو اپنے آسائش کے لیے، ان کو اپنے مزوں کے لیے، ان کو جہازوں میں گھومنے کے لیے غلامی قبول ہے، مگر یہ اپنے وسائل کو اور اپنے سہولیات کو ترک نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں نے جو یہود اور نصارہ کی غلامی قبول کی ہے، جس طرح کی یہودیوں نے فرعون کی غلامی صرف پیاز اور سبزیوں اور دال اور پیاز کے لیے قبول کی تھی، اور ان کو آزادی کے وقت میں بھی غلامی کے خواب نظر آتے تھے، ٹھیک اسی طرح آج کل جتنے مسلمان ممالک ہے، خصوصاً ہمارا پاکستان، یہ امریکہ کی غلامی کیوں کرتا ہے؟ یہ برطانیہ کی غلامی کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ اگر ہم باہر ملکوں سے تعلقات توڑ دیں تو یہ اچھی گاڑیاں کہاں ملیں گی؟ اگر ہم باہر ملکوں سے تعلقات چھوڑ دیں تو ہمیں اچھے اچھے جہاز کیسے ملیں گے؟ جب ہم باہر ملکوں سے تعلقات توڑ دیں گے تو ہم برطانیہ اور امریکہ اور انگلینڈ اور فلان جیسے یہ خوبصورت یورپ کے علاقوں میں چکریں ہمیں کیسی نصیب ہوں گی؟ وہاں کی حسین لڑکیوں کے ساتھ سونا اور لیٹنا ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ وہاں کے پیور شراب ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ وہاں سے جو مختلف قسم کی چیزیں، یہ مختلف قسم کے فریج، یہ ہائر، یہ ایئر کنڈیشنز، یہ قسم کے پراڈو جیپ، یہ قسم کے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، یہ ویئرڈز، پتہ نہیں رینج راور، پتہ نہیں کیسے نام ہے جو ہمیں نام تک نہیں آتے، یہ ان وسائل اور سہولیات کے لیے غلامی کو ترجیح دی ہوئے ہیں۔ یہ جو باہر ملکوں کے ساتھ تجارت نہیں توڑ سکتے، یہ جو باہر ملکوں کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتے، یہ ان کے ساتھ جو بائیکاٹ نہیں کر سکتے، یہ صرف غلامی کو ان لوگوں نے اس لیے قبول کیا ہے کہ اس غلامی کے بدلے میں یہ لوگ سہولیات لیتے ہیں، یہ مزے اڑاتے ہیں۔ ہندوستان جب پاکستان سے الگ ہوا تو ہندوستان نے یہ آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم کسی باہر ملک سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے، کوئی گاڑی باہر کے ملک سے نہیں لایا جائے گا، کوئی قسم کی چیز سہولت باہر ملک سے ہم نہیں خرید کر لائیں گے جب تک ہم نے اپنی نہیں بنائی ہو۔ تانگوں میں گھومیں گے، گدا گاڑیوں میں گھومیں گے، اپنے 2 نمبر گاڑیوں میں، کاروں میں گھومیں گے، سادہ قسم کا کام کریں گے، لیکن جب تک اپنی چیزیں ایجاد نہ کی ہوں اس وقت ہم کسی سے خریداری نہیں کریں گے۔ آج ہندوستان آسمان سے بات کر رہا ہے، آج ہندوستان اپنے جہاز بنا رہا ہے، آج ہندوستان اپنے ٹینک بنا رہا ہے، آج ہندوستان اپنے ایٹم بمز بناتے ہیں، اور ہمارا ملک چائنا کے علاوہ، ہمارا ملک کسی دوسری ملک کی غلامی کے علاوہ ایک سائیکل تک نہیں بنا سکتے۔ یہ لوگوں سے کاریں خریدتے، جہازیں خریدتے، ان سے بھیک مانگتے یہاں تک پہنچ گئے کہ پاکستان کا ہر بچہ، ہر چھوٹا اور بڑا، پتہ نہیں کتنے لاکھ اور کتنے ہزار ڈالر کا قرض دار اور مقروض ہو گیا ہے۔ یہ ٹھیک اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے بہترین قسم کا درس عبرت دیا ہے، مگر ہمارے علماء تو اس کو کیا قصہ اور کہانی بنا کر کے پیش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اے پاکستان والو، تم لوگ اس آیت کے اندر اپنے چہرے کو دیکھ لو، جس طرح کی یہود کو مصر کی غلامی کے اندر سبزیاں اور ککڑ اور بادرنگ اور لہسن، دال، پیاز وغیرہ ملتے تھے، اور پھر جب ان کو آزادی ملی اور آزادی کے اندر ان کو من اور سروا جیسا خوراک ملتا تھا، مگر یہ ذلیل اس
آزادی کے اوپر خوش نہیں تھے.